وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا وعوننا ومعيننا وهادينا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله در الله المكنون سر الله المخزون سرور القلب المحزون نور الأفئدة والعيون عالم ما كان وما يكون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ وہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا ہے لنریہ من آیاتنا اس لیے
تاکہ ہم ان کو اپنی بابرکت نشانیوں سے آگاہ کریں، دکھائیں ان کو۔ انہ هو السمیع البصیر، اور ذات اقدس جو نشانیاں دکھانے والی ہے وہ سننے والے بھی ہے اور جاننے والے بھی، اور وہ ذات جو نشانیاں دیکھنے والی ہے وہ سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پچھلے خطبے کے اندر واقعہ معراج کی کچھ ابتدائی چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کی تھی۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی کسی کو ملاقات کے لیے جاتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ اپنی تیاری لے کر کے جاتا ہے، اور وہ جیسی مجلس ہو ایسا لباس بھی تیار کروایا جاتا ہے اور پہن کر کے جایا جاتا ہے، اور اس ماحول کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے انسان اپنی حیثیت کے مطابق پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن واقعہ معراج میں اگر دیکھیں تو یہ بات الٹ نظر آتی ہے کہ محبوب کی بظاہر تیاری نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی بارگاہ میں لانے کے لیے، ان کو تیاری کروانے کے لیے 70,000 فرشتوں کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کی سرکردگی میں انہیں روانہ کر دیتے ہیں کہ انہیں تیار کر کے بھی لائیں۔ اور قرآن مقدس کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، آپ کا سینہ فراخ نہیں کیا۔ ہمارے علماء اہل سنت تمام کے تمام وہ پیارے نبی پاک علیہ السلام کے انشراح صدر کے قائل ہیں۔ ان احادیث مبارکہ کے اندر، روایات مبارکہ کے اندر، کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے، اور علماء نے تو 3 دفعہ لکھا، اور ایک اس میں سے واقعہ معراج میں نبی پاک علیہ السلام کا انشراح صدر ہے۔ ایک ہے کہ جب آپ ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا جو نبی پاک علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں، ان کے ہاں جلوہ افروز تھے، تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ تفصیل میں نہیں جانا، میں نے تفصیل میں گیا تو فقط یہی جو ہے وہ میں پورے کا پورا بیان نہ کر سکوں گا، تو واقعہ رہ جائے گا۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام کا انشراح صدر بھی ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جانے، وہ فرشتے جن کو اللہ نے بھیجا تھا وہ جانے،
اور جن کا ہوا وہ جانے۔ جی آج کے زمانے کے اندر جو لفظ چلتا ہے نا، جس کو دل کی بیماری ہو تو اس کا علاج کیا جائے تو اسے بائی پاس کہتے ہیں جی، اور نہ جانے کے کون کون سے اور نام ہیں۔ لیکن یہاں تو بیماریوں کے معاملات ہیں، وہاں پر کوئی بیماری نہیں ہے جی، وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کا جو مرکز ہے پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو تیار کیا جانا ہے، اور وہ تیار کر کے ان کو لایا گیا۔ خوبصورت کہا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ علیہ نے کہ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں تجھ کو کیوں کر وہ عالم، کہ جنہیں دلہا بنا کے قدسی لے گئے تھے۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، کیوں کر دکھاؤں میں تجھ کو وہ عالم، کہ جنہیں بنا کے قدسی دلہا بنا کے لے گئے تھے۔ یہ معاملات تو اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے محبوب کا، اللہ کے قرآن کا یہ بھی ایک حکم ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار، فرمایا کہ تمہاری آنکھیں جو ہیں اس کی ذات کو سمو نہیں سکتی، یعنی اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس کو پہچان نہیں سکتی۔ وہو یدرکہ الابصار، لیکن وہ ذات جو ہے اس کی آنکھیں جو ہے وہ تمہیں دیکھ سکتی، وہ دیکھتی ہیں جی، وہ بالکل سمیع و بصیر ہے، اللہ کی ذات تو دیکھتی ہے۔ لیکن جو ہماری آنکھ ہے نا، یہ اصل میں بشری آنکھ جس کو کہا جاتا ہے، یہ محدود ہے، یہ محدود ہے، اور محدود لامحدود کو کیسے دیکھ سکتی ہے جی، لامحدود کو نہیں دے سکتی۔ یہاں پر ایک اختلاف بھی ہے کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، وہ تو یہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن بعض محدثین کا، مفسرین کا اور اس سیرت کے لکھنے والوں کا، انہوں نے اس پر اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اماں جی کی اس وقت عمر تھی ہی نہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے معراج کے وقت کو جانتی ہوں، انہیں تو پتہ ہی نہیں جی۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے، لیکن وہ کیسا دیکھا ہے یہ کوئی دنیا کا انسان جو ہے اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا جی، وہ نہیں بتا سکتا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو تیار کر کے لے جایا گیا جی۔ یہاں تو یہ ہے کہ گھر والے تیار کرتے ہیں، بہن بھائی تیار کرتے ہیں، اور جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ تیار کرتے ہیں ہاں، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ ایک عبد کو، ایک خاکی کو نوری تیار کرنا ہے، ایک عبد کو، ایک خاکی کو وہ نوری تیار کر رہے ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ خاکی عبد کو، بندے کو، عبد و ہو جسے اللہ نے کہا، اس کو وہ نوری جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں۔ وہ عالم کیسا ہوگا وہ نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا جی، نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ الفاظ کی دنیا میں لوگ کھیلتے ہیں اور ہم بھی کھیلتے رہیں گے، لیکن حقیقت جو ہے وہ جانے جس نے ان کو بلایا تھا، اور وہ جانے جو اس کے پاس گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ براق پہ سوار ہوئے جی، اور براق کی سواری بھی، میں اس کی تفصیل کتابوں میں تو بہت آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے ہی وہاں کی سواری جہاں میری اور آپ کی پہنچ ابھی تک نہیں ہے جی۔ مرنے کے بعد ہو جائے تو الگ بات ہے جی۔ اور وہ قبر میں بھی میرے خیال کے مطابق اس کا مشاہدہ تو نہیں ہوگا، لیکن دور سے کچھ نہ کچھ نظارے جو ہیں وہ اہل ایمان کو دکھائے جاتے ہیں۔ قبر کے اندر کچھ نظارے جو ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قبر جو ہے نا، یا تو یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے تو باغ ہے، اور جو کفر کا مارا ہے اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے جی۔ اس کو نظارہ تو کچھ ہوگا، لیکن وہ حقیقت نہیں۔ حقیقت تو اسی دن ہوگی نا جس دن اللہ تبارک و تعالی معاشر کے معاملات سے گزار کر کے، پل صراط سے گزار کر کے بندے کو جنت کا وارث بنائے گا، پھر وہاں کے معاملات کو دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ تو نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب دیکھا نہیں جا سکتا تو پھر ہم بیان کیا کریں؟ کتابوں کے اندر تو بہت کچھ آتا ہے
لیکن یہ حقیقت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آپ کو زمین کا سفر کروایا گیا، زمین کا سفر کروایا گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں زمین کی دکھائیں، زمین کی نشانیاں ان کو دکھا دیں۔ اب یہ بھی استفہام کے اندر ہے، تفصیل کے اندر جو ہے نا وہ ہم جائیں بھی تو کچھ میں آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے نُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کون سی نشانیاں دکھائیں، کون سی نشانیاں دکھائیں، اس کے اندر ابہام ہے، لیکن کچھ باتیں روایات کے اندر آتی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، ایک شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، ایک شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، تو میں نے دودھ کو پسند کیا، دودھ کو پسند کیا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے بعد میں کہا، یعنی میرے پینے کے بعد، کہ تم نے فطرت کو پسند کیا، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اور اگر آپ فطرت کو پسند نہ کرتے تو آپ کی امت جو ہے یہ گویا کہ سکر کے اندر، شراب کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جاتی۔ لیکن آج بھی اگر دیکھا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اتنی کرم نوازی فرمائی کہ اس کی طرف نہیں گئے، تو پھر بھی ہمارا بیڑا غرق تو بہت زیادہ ہوا ہے جی۔ سرمایہ دار طبقہ، عیاش طبقہ، فحاشی کا دل دادا طبقہ، عمراء کا طبقہ، وزراء کا طبقہ، نہ جانے کہ کون کون سے جو طبقات ہیں وہ تو اسی شراب و کباب کے اندر پڑے، تباہی و بربادی ہے ہماری جی۔ اور دولت کی جو فراوانی ہے بعض لوگوں کے ایمان کو بھی ضائع کرتی ہے، صحت کو بھی ضائع کرتی ہے۔ اور بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے بڑھتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر مبارک کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، قبر مبارک کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ان کے پاس سے گزرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہاں پر ملاقات نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں گزرا اس کے قبر کے پاس سے، تو وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ ذرا اندازہ تو فرمائیے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نبی اللہ حی، جو اللہ کے نبی ہیں نا یہ زندہ ہے، یعنی بعد از وفات زندہ ہے۔ یہ جو لفظ کہا جائے نا کہ موت ان پر وارد نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ موت تو وارد ہوئی، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو انعام و اکرام سے نوازا، تو میری اور تیری زندگی سے بھی 1000 درجہ بہتر ان کی وہ زندگی ہے، وہ زندگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی کہ میں نے دیکھا وقائم یصلی فی قبرہ، وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے حضور فرماتے ہیں جب میں پہنچا نا وہاں پر یعنی بیت المقدس کے اندر، بیت المقدس کے اندر پہنچا، تو وہاں میں نے یہ نظارہ دیکھا کہ اولین و آخرین تمام پیغمبر وہاں موجود، اولین و آخرین تمام پیغمبر وہاں پر موجود تھے۔ اب ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، یعنی دیکھا تو دیکھے کا معنی یہ ہے کہ آپ آگے گزر گئے، چھوڑ گئے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کے پہنچنے سے پہلے استقبال کے لیے وہاں موجود ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جو ان کی سرعت رفتار ہے وہ براق سے بھی زیادہ ہے، ان کی جو سرعت رفتار ہے وہ براق سے بھی زیادہ ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بعض معاملات میں جو قدرت عطا فرمائی ہے وہ کائنات کی ہر سرعت والی چیز سے، ہر تیز رفتار چیز سے، ہر ایک سے بہتر عطا کی ہے۔ تو یوں بھی کہہ دوں کہ ہر نبی ان کی آنکھ کا مقام اور ہے، امتی کی آنکھ کا مقام اور ہے، اور نبی کے ہاتھ کا مقام اور ہے، امتی کے ہاتھ کا مقام اور ہے، نبی کے قدم کا مقام اور ہے، امتی کے قدم کا مقام اور ہے، اور نبی کی شنید کا مقام اور ہے، اور امتی کے سننے کا مقام اور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سید
سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں تخت کو لے کر کے اس پر سوار ہو کر کے اڑ رہے ہیں، تو آپ نے اچانک سنا کہ فتبسم ضاحکا من قولہا، آپ نے سنا کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ اپنے لشکر کو کچھ کہہ رہی ہے۔ حتیٰ آتوا اذا وادی النمل قالت نملۃ، یہ ادخلوا فی مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے کھڈوں میں چلی جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کبھی تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو حضرت فتبسم ضاحکا من قولہا، آپ نے اس کی بات سے مسکراہٹ فرمائی، آپ نے مسکراہٹ فرمائی۔ اب یقین لگتی کہیے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور اللہ نے آپ کو دیدہ و دل دیا ہے، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کبھی کیڑی کی آواز سنی ہے؟ کبھی سنی؟ کبھی، یعنی چلو زندگی، چلو میری اپنی بات چھوڑیں کہ کبھی کسی انسان نے دعویٰ کیا آج تک سوا پیغمبر کے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے آواز سنی ہے؟ کیوں نہیں سنی؟ اس لیے کہ تو فقط بشر ہے اور نبی اللہ کا محبوب ہے، بے شک نبی اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قدرتیں ان کو عطا کرتا ہے وہ مجھے اور آپ کو عطا نہیں کرتا۔ جب وہ عطا ہی نہیں کرتا تو پھر ہم بات کیسی کریں گے؟ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں گویا کہ میں بھی میں بشر ہوں اور میں بھی نبی کے برابر ہوں، تو اس کی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ وہ سراپا اپنی طرح کا نہ سمجھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بلایا ہے۔ پر اس بات پر نہیں جانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے تو تمام نبی وہاں پر موجود تھے، ان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن کی قبر مبارک کے پاس سے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے۔ بہرحال پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب میرا ایک وجدان کہتا، مجھے نہیں پتا میں نے کسی کتاب میں پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن میرا ایک وجدان کہتا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات کی اللہ کی بارگاہ میں آرزو کی، کتابوں میں ملتا ہے جی۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے انداز میں پیارے نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات کا اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرتے رہے، لیکن کسی کی بظاہر آرزو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بھی عجیب بات ہے، تو یا تو روز میثاق تمام نبیوں کو اکٹھا کیا، وہ عالم ارواح تھا، عالم بشریت نہیں تھی، اور قرآن کی آیت ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا کہ اے میرے پیارے نبیوں، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر چکوں، یعنی اپنا دور تمہارا آ جائے، ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے، مصدق لما معکم، تم نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پروگرام جو ان کو دیا تھا نا، روز میثاق، جب کہ انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ روح کے شکل میں ان ارواح نے میرے نبی کی زیارت کی، عالم ارواح میں انہوں نے میرے پیارے آقا کی زیارت کی، لیکن مقام بشریت میں ان کی زیارت نہیں کی، مقام بشریت میں ان کی زیارت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے
ان نبیوں کو مقام بشریت میں ان کی زیارت کروانے کے لیے یہ گویا کہ معراج کا معاملہ رکھا اور اقصیٰ میں ان تمام کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے اس محبوب کو کہا کہ اب جلوہ فروز تم ہو جاؤ، تم جاؤ، لیکن اکیلے نہیں آنا، جبریل تم لینے کے لیے جانا، براق لے کر کے جانا، فرشتوں کو لے کر کے جانا، سواری پہ لے کر کے آنا، کیونکہ وہ محبوب ہیں اور یہاں جتنے بھی ہیں آج یہ سارے محب ہیں، اور وہ آنے والا جو ہے یہ اس کے دیدار کا متمنی ہے، اور وہ جو ہیں وہ دیدار کرنے والے ہیں۔ تو آ جاؤ، جب آ جاؤ گے تو پھر ان کی ملاقات کروا دوں گا، تاکہ قیامت سے پہلے ان کی آپس میں ملاقات بھی ہو جائے، بھی ہو جائے۔ اللہ نے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تم نے ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ لفظ ایمان جو ہے نا، میرا اور تیرا ایمان بالغیب ہے، تیرا اور میرا ایمان، آپ کا ایمان اور میرا ایمان جو ہے یہ غیب ہے، یؤمنون بالغیب، اور یہاں ہم تو اس غیب پر ہیں جس کے درمیان میں یہ 15ویں صدی جا رہی ہے، یہ 15ویں صدی جا رہی ہے، یعنی 1400 سال 1500 سال کے بعد کا ہم پر غیب ہے۔ ذرا کتنا بڑا درمیان کے اندر ایک گویا کہ فاصلہ ہے، کتنا بڑا درمیان میں پردہ ہے، ہم نے اس محبوب کو نہیں دیکھا، سبحان، لیکن اللہ نے کتنا کرم کیا کہ بن دیکھے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے ایمان پر ہمارے آقا واقف ہیں، ہمارے ایمان پر آقا واقف ہیں، اور حکم ہے پیارے نبی پاک علیہ السلام کا کہ تیرے اور میرے دور کے جو لوگ ایک نیکی کا کام کریں گے، میرے آقا کی حدیث کو آگے بڑھائیں گے، میرے آقا کے کلام کو آگے بڑھائیں گے، میرے آقا کی بات کو آگے بڑھائیں گے، میرے آقا کی سنت کو قائم کریں گے، میرے آقا کے طریقے کو قائم کریں گے۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور کا جو آدمی ہے اسے میرے صحابیوں تمہارے 50 آدمیوں کے برابر اسے اللہ ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ثواب تو ان کو ملے گا، لیکن کیا ہماری طرح کا؟ ان کے شاید ذہن میں خیال ہوگا کہ یہ تو صحابی ہیں، ہم تو صحابی ہیں، انہوں نے تو زیارت ہی نہیں کی، تو ہماری تو ہمارے مقام کو کیسے پہنچے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ میرا صحابی 1 کلو جو، 1 سا جو خیرات کرے، اور میرے صحابی کے بعد آنے والا جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے تو میرے صحابی کے 1 سا اور 1 کلو کو نہیں پہنچا، ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اب وہ خیال وہی ہوگا شاید، تو انہوں نے سوال کر دیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم 50 صحابیوں کے برابر اس غیب کے میرے امتی کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، ہم نکڑ میں ہیں، نالائق ہیں، تو دور مسافت میں دور ہیں، لیکن اس آقا کا کتنا بڑا کرم ہے۔ فرمایا آنے والا وہ امتی جو بعد میں بھی آئے گا وہ میرا امتی ہے اور میری نظروں کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، تو میرا امتی ہے اور میری نظروں کے اندر ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ تم مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن درود زیادہ پڑھا کرو، سوموار کے دن مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا تمہارے اعمال سوموار کو اور جمعۃ المبارک کو میرے پیش کیے جاتے، تمہارے اعمال میرے جمعۃ المبارک کے دن اور سوموار کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، اور یارو کتنے خوش نصیب آپ امتی ہیں، بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، کچھ بھی صحیح ہے تو کریمہ تھے، ہے تو اسی محبوب کے نا۔ تو ان کی بارگاہ میں جب ہمارا گویا کہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو میرے عزیزو تھوڑی سی توجہ فرما لو
اپنے اعمال کو اس قابل بناؤ کہ جب محبوب کی بارگاہ میں تیرے اور میرے اعمال پیش ہوں تو میرے آقا مسکرائیں، کہیں میرے امتی کتنے بڑے عظیم ہیں۔ اور اسی پر ایک وہ حدیث بھی بیان کر دوں، حدیث معراج کے اندر آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم سے ملاقات کی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دائیں دیکھتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، اور بائیں دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کیا معاملہ، یہ نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے فرمایا، جبریل نے کہا حضور دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کی اولاد میں سے جن کے نیک اعمال ہیں ان کی روحوں سے ان کی ملاقات ہو تو خوش ہو جاتے ہیں، تو مسکراتے ہیں۔ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کے جو ان کی اولاد میں سے بد فطرت اور بد کردار لوگ ہیں ان کا معاملہ ان کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ جو ہے نا وہ نیک اولاد، اچھی اولاد جو ہے اس پر خوش ہوتا ہے، اور جو نالائق ہوتی ہے نا اس پر وہ خوش نہیں ہوتا، جی اس پر خوش نہیں ہوتا اور وہ پریشان ہوتا ہے۔ یارو اگر اس انداز کے اندر دیکھو، اپنے آپ کو اس انداز کے قابل بناؤ کہ قیامت کے دن جب اللہ کے محبوب کے سامنے جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ آئے، ہمیں شرمندگی نہ آئے۔ ذرا اپنے آپ کو، اپنی ارواح پر بھی توجہ دو، اپنے اجسام پر بھی توجہ دو، اور ایسے کاموں سے بچو کہ جو کام میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر کے شرمندگی کا باعث بنے، شرمندگی کا باعث بنے۔ اور ذرا اندازہ تو لگائیے کہ اللہ نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروانے کے لیے ان کا ایک معراج کا یہ پروگرام رکھا، ورنہ معراج کی ضرورت کیا تھی جبکہ ملاقات تو اپنے کے ساتھ کرنی تھی۔ اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کے اندر نبیوں کا ذکر نہیں، کتابوں میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، قرآن کے اندر ذکر نہیں۔ جو آدمی، یہی وجہ ہے کہ جو فقط قرآن والے ہیں نا وہ تو واقعی معراج کو مانتے ہی نہیں، وہ آدھے نے ایویں گلا ہی نہیں، یہ کوئی نہیں ہویا، ایویں خواب ہی سی، وہ خواب بھی کہانی پہ ہے جی۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ خواب و خیال میں پڑھتے ہیں جنہیں مراقبے کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ایسے صوفیاء دا لفظ ہے تو میں کی سمجھاؤں تے وہ جو مراقبے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا ان کو کچھ ان کے اور گویا کہ اور جہان نظر آتے ہیں اور وہ جہان کی سیر کرتے ہیں۔ اور جو صوفی جس مقام پر سیر کرتا ہے وہاں عام جو ہے آدمی اس کا مقام نہیں ہوا کرتا۔ ارے ایک صوفی جو کہ تو اپنے آپ کو فنا کر کے اور بقا کی طرف جا کر کے وہ اپنے اوراد و وظائف سے، اپنے مجاہدہ سے، اپنی ریاضت سے، اپنی توجہات سے، اپنے شاہ کامل کے گویا کے طریقہ مبارکہ سے، اس کی استادی میں، اس کی شاگردی میں اسے حاصل کرنے کے بعد وہ اس مقام پر چلا جاتا ہے۔ مجھے شعر یاد آ گیا، وہاں بے دم نے کہا وہاں رہتے ہیں ہم بے دم، نہ ویرانہ نہ بستی، وہاں رہتے ہیں ہم بے دم، نہ ویرانہ نہ بستی ہے، نہ ہوشیاری نہ آزادی۔ بھول ہی گیا کہ وہاں رہتے ہیں ہم بے دم، نہ ویرانہ نہ بستی ہے، وہاں رہتے ہیں ہم بے دم، نہ ویرانہ نہ بستی ہے، نہ ہوشیاری نہ ویرانہ نہ بستی۔ شعر ہی مجھے بھول گیا۔ تو وہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بظاہر بیٹھا ہوا زمین پہ ہوتا ہے لیکن نگاہیں اس کی کہیں اور ہوتی ہیں، نگاہیں اس کی کہیں اور ہوتی ہیں۔ یارو یہ ایک ادنا سا امتی ہے، صوفی ادنا سا امتی ہے، ادنا سا امتی ہے۔ اور مولانا روم تو کہتے ہیں کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، اس کی نظر لوح محفوظ پہ ہوتی ہے، اس کی نظر لوح محفوظ پہ ہوتی ہے۔ اور ایک میں یہ بات کہوں
کہ امتی کی نظر لوح محفوظ پہ ہوتی ہے، نبی کی نظر نہیں، نبی کا قدم لوح محفوظ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امتی کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ لوح محفوظ کے پاس ہوتا ہے۔ اور یوں کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا کہ جہاں قلم چلتی ہے وہاں میرا نبی ہوتا ہے، جہاں لا ہوتی ہے وہاں میرا نبی ہوتا ہے، جہاں اللہ کے کشمات ہوتے ہیں، تجلیات ہوتی ہیں، وہاں میرا نبی ہوتا ہے۔ اور جب میرا نبی ہوتا ہے اللہ پھر یہ کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو میں آکھیا جو انہیں سنے نہ تینوں پتہ ہے میں کی آکھیا ہے تے نہ تانوں دی خبر ہے کہ میں کی آکھیا ہے۔ جی سراغ عینو متا کہاں تھا، اتنے تے عینو متا دا پتہ ہی نہیں۔ جی اتنے بندہ کسی نو یونان گھلے، امریکہ برطانیہ گھلے تے اینا تے کر کے آਉਂدا ہے نا تے انہوں جڑا نا جا کے تے جہاز سے بہا کے آਉਂدا ہے، انہوں اینا پتہ ہوندا بھی میں گڈی چ لے کے گیا، انہوں پاسپورٹ دے کول سی، ویزا وہ لگا ہے سی، ایمنیکیشن تو اگے نکل گیا، ہوں ایسے نے جہاز کے اتنے سوڑیاں چڑھتا پیا تے چڑھ کے اتنے بہ گیا، بہ کے ہوں جہاز اٹھ گیا تو 16 گھنٹے بعد پہنچ جائے گا، انہوں تے اس گل کا تے پتہ ہے نا۔ لیکن اتنے گل یہ وے کہ جڑا نال لے کے گیا جنہوں جبریل امین کیا جاتا ہے، نال فرشتے بھی وہ گئے نے، وہ سدرۃ المنتہا تے گیا، سدرۃ المنتہا تے جا کے انہیں صاف لفظاں جو کہہ دیتا ہے حضور اگے میری کھانے۔ حضرت مولانا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جبریل نے وہاں پر یہ لفظ کہا اگر یک سرے موے برتر پرم روگے تجلا میں پنجابی کے کسی نے کہا کہ بھئی آکھیا وہ شولے ماردہ ہے جس نور نے ساڑیا تور اگے۔ جی وہ تور جس نے ساڑ جلایا تھا نا وہ آگے وہ جلوہ گر ہے، اس کا نور جلوہ گر ہے، تو میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ لو تو ان میں لاتا اللہ رکھ دو، اگر ایک کیڑی کے پر کے برابر بھی میں نے آگے جرت کی تو میں جل کر کے خاک ہو جاؤں گا اور میں ختم ہو جاؤں گا۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، جہاں جبریل پر نہیں مار سکتا وہاں میرے نبی کے معراج کی ابتدا ہوتی۔ سبحان اللہ۔ بھارت ٹائم زیادہ ہو گیا، میرے 5 منٹ زیادہ لے کرتے ہیں تو اصولی طور پہ جب جمعہ پڑھانا سی حضرت شہنشاہ چورا شریف حضرت پیر شبیر علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی نے میری کوئی ملاقات تو ضرور ہے لیکن 40 سال کا درمیان وقفہ بھی وہ ملاقات کا خیال آیا تو میں فون شون کیتا انہوں نے پہلا تو وعدہ فرما لیا تو اسی وعدے ہوتے نا ٹویٹ بھی کر دیتا تو کوئی انتظام بھی کیتا